थोड़ा सा समझाएं कि बहुत से सुनो। मेरे बच्चों प्लीज, लुकमान इधर तो बैठो, अब्दुल रहमान गलतियां प्लीज ना, 15 मिनट प्लीज। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حاضرین مجلس، ذمہ داران مسجد، سرپرست والدین اور عزیز بچوں، آج آپ کا یہ سالانہ پروگرام جو صبح تقریباً 9:15 بجے سے شروع ہوا ہے اور اب تک یہ چل رہا ہے، آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے تقریباً 2.5 گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ مجھے ہو چکا ہے۔ اس بیچ میں آپ کی بہت ساری تقریریں سننے کا اتفاق ہوا، نظمیں سننے کا اتفاق ہوا، دعائیں سننے کا اتفاق ہوا، اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی بھی سنائے ہیں۔ میرے عزیز بچوں، کیونکہ یہ پروگرام آپ کے لیے رکھا گیا ہے، اس لیے کچھ باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چیز یہ بتائیں، آپ اسکولوں میں بھی پڑھتے ہیں اور اپنے مدرسے میں بھی پڑھتے ہیں، ہے نا؟ دونوں جگہ آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان دونوں تعلیم میں وہ کون سی تعلیم ہے جو آپ کو اللہ رب العالمین سے قریب کرنے اور موت کے بعد کامیابی کی گارنٹی دیتی ہے؟ کون سی تعلیم ہے؟ آپ کے مدرسے کی تعلیم ہے نا؟ مدرسے کی تعلیم ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہے، احادیث مبارکہ کی تعلیم ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے، یہ وہ علم ہے جو آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی گارنٹی دیتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ رحمان کی چند آیتیں تلاوت کیا۔ اللہ رب العالمین اس میں کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن، اللہ سب سے پہلے اپنے بارے میں بتا رہا ہے الرحمن۔ رحمان کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ؟ رحم کرنے والا۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، اور رحم کس پر کرتا ہے؟ آگے کیا کہا؟ علم القرآن، جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم کرتا ہے۔ ورنہ اللہ کی رحمت تو عام ہے، بہت سارے لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن خصوصی طور
اور ان لوگوں پر جو اللہ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان پر اپنا بہت زیادہ رحم کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا اللہ نے آگے؟ الرحمن علم القرآن اور پھر خلق الانسان۔ کیا مطلب؟ ہمیں اور آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے کہا دیکھو خلق الانسان، اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ علمہ البیان، اللہ نے بیان سکھایا۔ بیان سے کیا مطلب ہے؟ قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین کا علم، شریعت کا جو علم ہے اللہ رب العالمین نے وہ علم اپنے بندوں کو سکھایا۔ اب آپ بتائیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا، اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہمیں سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ اگر ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم صرف دنیا میں لگ جائیں، صرف دنیا کی تعلیم حاصل کریں اور دین کو کنارے کر دیں، تو کیا کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ عزیز بچوں، آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو دین کا علم پہلے حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم نے دین کے علم کو پہلے حاصل کیا اور پھر اسی کے مطابق عمل کیا اور پھر دنیا کا علم آپ خوب حاصل کیجئے، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ دنیا کا علم بھی ضروری ہے، آپ کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری ہے، آپ کو انجینئر بننا ضروری ہے، سائنٹسٹ بننا ضروری ہے، IAS اور PS بننا ضروری ہے آپ کو۔ لیکن اگر دین چھوڑ کر کے صرف دنیا کی حصول علم پر ساری توجہ آپ کی رہے، یقین جانیے ہو سکتا ہے دنیا آپ کو مل جائے لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، آپ اگر کچھ پڑھتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں، ایک مقصد ہوتا ہے کہ کامیابی مل جائے۔ آپ اتنے دنوں سے اس سالانہ پروگرام کی تیاری کر رہے تھے نا، یاد رکھیے گا والدین بھی یہاں پر موجود ہیں اور ذمہ داران بھی موجود ہیں۔ میں دونوں سے خاص کر اس لفظ پر توجہ چاہتا ہوں کہ کامیابی یا ناکامی، یہ دونوں چیزیں، کامیابی یا ناکامی، یہ اچانک کسی کو نہیں ملتی۔ کامیابی یا ناکامی یہ چیزیں اچانک نہیں آتی۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی یہ بچے، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، واللہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کے جو 20 اسماء الحسنی بغیر کسی جھجک کے سنا کر کے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے بڑے بزرگ جو بیٹھے ہیں، اگر ان کو یہاں پر بیٹھایا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت سنا دیجئے، تو شاید اتنا حوصلہ نہیں ہوگا جو ان بچوں کے اندر موجود ہے۔ جانتے ہیں یہ کامیابی جو ہے نا، جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، خاص کر ذمہ داران اور والدین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے یہاں پر اس قدر آسانی کے ساتھ اور روانی کے ساتھ بغیر بھولے، بغیر ڈرے، بغیر جھجک کے سنا کر کے چلے جا رہے ہیں، یہ اتنی آسانی سے بچوں کو کامیابی نہیں ملی ہے۔ ان بچوں کے لیے ان اساتذہ نے اپنا وقت قربان کیا ہے۔ آپ کو اگر ایک سورہ ہم یاد کرائیں، آپ دیکھیں اس عمر میں یاد کرنے کی کوشش کریں، ایک چھوٹی سی سورہ اگر آپ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ لے لیجئے اور یاد کرنا شروع کریں، نہ جانے کتنا دل لگ جاتا ہے، یاد ہی نہیں ہوتی ہے مکمل۔ اور یہ بچے جن کے پیچھے ان اساتذہ نے صبح سے شام تک محنت کیا، اپنا خون پسینہ لگایا، یقیناً ان اساتذہ کی بڑی قربانیاں ہیں ان کے پیچھے۔
اور اگر یہ آپ کے بچے کامیاب ہو رہے ہیں اور آپ کے بچے اسلام بن رہے ہیں کہ آج یہاں پر کھڑے ہو کر کے یہ اسماء الحسنی سنا سکتے ہیں، یہ بچوں کے لیے تو فخر کی بات ہے ہی، لیکن ہم تمام کے لیے ایک عبرت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء الحسنی یاد کرنے والوں کے لیے بڑی بشارت دیا ہے، جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ بھی اسماء الحسنی کو یاد کریں اور یاد کر کے اللہ رب العالمین کے قریبی بن جائیں؟ اگر آپ کے بچے یاد کر سکتے ہیں تو آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ ذمہ داران ہو یا والدین ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو یہ چیز یاد کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ بچے ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں، ایک اسوہ ہیں، اور آج ان بچوں کو جس سانچے میں ڈھالا جا رہا ہے، جو کوشش کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے ان بچوں کی اتنی بہترین تربیت کرنے میں، تیاری کرانے میں اساتذہ نے تھوڑا سا سختی سے بھی کام لیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے بچوں کو تیار کرانے میں تھوڑا سا مارا بھی ہوگا، سختی بھی کیا ہوگا، لیکن بسا اوقات ہوتا یہ ہے، بعض والدین بڑے جذباتی ہوتے ہیں، اگر بچوں کو ڈانٹ بھی دیا جائے تو والدین کو بڑا برا لگ جاتا ہے، والدین ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کو آخر ڈانٹا کیوں؟ میرے بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کے اندر تھے، حضرت جبریل امین آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اقرأ، پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوبارہ حضرت جبریل امین نے یہی کہا، پڑھیے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا انسان نہیں ہوں۔ حضرت جبریل نے کیا کیا؟ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا اور بڑی تیزی کے ساتھ ایسے دبایا۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھے ایسا لگا کہ میری جان نکل جائے گی۔ اتنا تیزی کے ساتھ اپنے سینے سے دبایا پکڑ کر کے، ایسا لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری جان نکل جائے گی، اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو جو پیغام دے کر کے بھیجا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام پڑھتے جاتے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی وہ آیتیں ہیں جن کے ذریعے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ میرے بھائی، ائمہ محدثین نے اس سے ایک نقطہ ظاہر کیا ہے، علم سیکھنے کے لیے اور بچوں کو تربیت کے لیے ادب کے طور پر ڈانٹنا مارنا بھی ضروری ہے۔ بغیر سختی کیے علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسکولوں میں نہ مارا جاتا ہو، لیکن یاد رکھیے گا، اگر آپ کے بچوں پر یہ اساتذہ تھوڑی سختی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے بچوں سے کوئی ان کا ذاتی دشمنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ کے بچوں کو بہتر بنانے کے لیے تھوڑی سی سختی کرتے ہیں تاکہ بچے اور بہتر ہو جائیں اور ان کی جو صلاحیت ہے اور زیادہ ابھر کر باہر آ جائے۔ ایک آخری بات کہہ کر کے بات ختم کروں گا۔ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کون ہے؟ بچے آپ جانتے ہیں؟ آپ بولو بیٹا، کون ہے؟ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ہیں۔ جانتے ہیں یہ تقریباً 9 سال یا 10 سال کی عمر تھی، اس عمر میں یہ حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ کتنی سال کی عمر میں؟ 9 یا 10 سال کی عمر میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، اور ساتھ میں عربی کی بہت ساری کتابیں بھی پڑھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد تقریباً 14 سال کی عمر میں
اتنا علم حاصل ہو گیا کہ انہوں نے ایک میگزین نکالنا شروع کر دیا الہلال کے نام سے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اتنے قابل انسان تھے کہ وہ عالم بھی تھے, سیاستدان بھی تھے, انگریزی بھی جانتے تھے, اور آج جیسے لوگ انگریزی بولتے ایسے نہیں, بڑی پوائنٹ ان کی انگریزی تھی. جب آزادی کے موقع پر انہیں اٹھا کر کے جیل میں ڈالا گیا, انگریز جج تھا, اس نے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا ٹھیک ہے بات کیجیے. اس نے انگریزی میں بات کرنا شروع کیا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کہا میں تم سے انگریزی میں بات کرنا نہیں چاہتا. کہا میں ہندوستان کا ہوں, ہماری جو زبان ہے قوم کی, میں اس زبان کو ترجیح دینا چاہتا ہوں. ہماری زبان ہندی ہے, اردو ہے, میں اس میں تم سے بات کروں گا. کہا تمہیں انگریزی نہیں آتی؟ کہا تم سے اچھا جانتا ہوں, لیکن تم سے میں انگریزی میں بات نہیں کروں گا. ترجمان لے کر کے آؤ. ٹرانسلیٹر لایا گیا. اس نے جب ترجمانی کرنا شروع کیا, درمیان میں اس نے کچھ جملے اپنی طرف سے جانا شروع کر دیا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جگہ جگہ تنقید کیا. آخر اس کو احساس ہوا یہ ہندوستان کے رہنے والے لوگ ہماری زبان کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں. اس قدر ان کے اندر اپنی زبان سے محبت ہے کہ یہ جاننے کے باوجود ہماری زبان میں بات کرنے کو تیار نہیں. مولانا ابوالکلام آزاد یہ انگریزوں کے لیے مثال تھے. میرے بھائی, میرے بچوں, عزیز بچوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ خوب انگریزی کی تعلیم حاصل کیجئے, میتھ میں آگے بڑھیے, مراٹھی میں آگے بڑھیے, سائنس میں آگے بڑھیے. لیکن اگر آپ اردو نہیں پڑھ پاتے, عربی نہیں پڑھ پاتے, جس کے اندر دین کا ذخیرہ موجود ہے, اصل دین موجود ہے, اور والدین بھی خصوصی توجہ دیں. آپ بچوں کے ٹیوشن پر بہت خرچ کرتے ہیں, لیکن اگر صحیح قرآن پڑھنے کے لیے, عربی جاننے کے لیے, اردو جاننے کے لیے بھی تھوڑی سی قربانی دیں, انشاءاللہ یہ آپ کے بچے بہت بہتر بن سکتے ہیں. بڑی کوالٹی ان کے اندر ہے, بڑی صلاحیت ان کے اندر ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں اتنا دیر سے ان معصوم بچوں کی زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں, اور ابھی کچھ بچوں نے جو 12 مہینے کے نام سنائے ہیں, آپ ذرا غور کریں. انگریزی مہینوں کے نام آپ میں سے سب کو یاد ہوں گے, لیکن اگر عربی مہینے کے نام پوچھے جائیں, بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے مجھے نہیں معلوم. بچوں سے سیکھیے, یہ بچے یاد کر کے سنا سکتے ہیں, جبکہ ہمارا دین کا سارا تیوہار, سارے اعمال اسی چاند پر ہی منحصر ہیں, اسی تاریخ پر منحصر ہیں, لیکن ہم لوگ اس سے کافی دور نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو ذمہ داران کے لیے, اساتذہ کے لیے, والدین کے لیے, اللہ سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. اللہ ہمارے ان بچوں کو ہم تمام لوگوں کے لیے رحمت کا, مغفرت کا, نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ ہمارے ان بچوں کو بڑے ہو کر کے دین کا داعی بنائے, اللہ دین کی حفاظت کرنے والا بنائے. رب العالمین ان بچوں کو بڑے ہو کر کے ان سے جو دین کی خدمت کرے, جو جس زبان میں دین کی خدمت کر سکتا ہے کرتا چلا جائے. انشاءاللہ آپ کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی. اور ماں باپ خصوصی توجہ دیں, اگر آپ دیندار ہوں گے, نمازی ہوں گے, اپنے بچوں کے لیے دعا کریں, کیونکہ اللہ رب العالمین والدین کی دعا جتنا بچوں کے حق میں قبول کرتا ہے, دوسرے کی دعا اتنی قبول نہیں ہوتی ہے. لہذا والدین کب دعا کریں گے؟ جب نمازی ہوں گے, نماز پڑھیں گے تو بچوں کے لیے دعا کریں گے. جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو بچوں کے لیے دعا کہاں سے نکلے گی؟ لہذا والدین بھی دیندار بنے, اپنے بچوں کو دیندار بنائیں, اور خصوصی طور پر فجر کی نماز کا اہتمام تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے, بڑوں کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اس پروگرام کو کامیاب بنائے. رب العالمین اس پروگرام کو یہاں تک پہنچانے میں ذمہ داروں نے, والدین نے, اساتذہ نے جتنی محنت کیا ہے, رب العالمین تمام لوگوں کی محنتوں کو تو قبول فرما, اور انہیں ان کی محنتوں کا بہترین صلہ عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.